بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، اردو املا کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی لفظ میں کتنے اور کون سے حروف آئیں گے اور کس ترتیب سے آئیں گے اسے ہم املا کہتے ہیں، اور کسی لفظ میں حروف کا انتخاب، ان کی تعداد اور ترتیب درست ہوگی تو املا بھی درست ہوگی۔ اگر کسی لفظ کے املا میں ایک حرف کی کمی بیشی کر دی جائے یا ایک حرف کی ترتیب جو ہے وہ تبدیل کر دی جائے یا بدل دی جائے تو املا جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے حمزہ کے استعمال کے اصول کے۔ ہم حمزہ کا استعمال جو ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم اور کن اصولوں کو مد نظر رکھیں گے تو املا میں غلطی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اب لفظ ہے کیجئے، تو اس میں اگر ہم اس کے اجے کریں، اس میں کیا آئے گا، چھوٹی یہ، پھر جیم، پھر چھوٹی یہ، پھر بڑی یہ، تو یہ کیجئے بن جائے گا۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ کی جگہ جو ہے وہ حمزہ لکھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، جس سے اس کا جو تلفظ ہے وہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی ویڈیو میں اسی بارے میں بات کریں گے کہ کون کن اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہم حمزہ کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلا جو اصول ہے کہ جس حرف پر زبر ہوگا اور اس کے بعد تلفظ گزار کرنے کی ضرورت کے لحاظ سے یہ جو ہے وہ نہیں آئے گی، بلکہ کیا آئے گا، حمزہ آئے گی، بلکہ کیا آئے گی، حمزہ۔ کیا ہے کہ جس حرف پر زبر ہوگا اور اس کے بعد ہم نے استعمال کرنا ہے، یا یہ کا کرنا ہے یا حمزہ کا کرنا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا استعمال کرنا ہے، تو اگر حرف پر زبر ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم حمزہ کا استعمال کریں گے۔ مثلا کیا ہے، نئے، گئے۔ اب نون پر زبر ہے تو ہم نے حمزہ کا استعمال کیا، اور قاف پر زبر ہے تو ہم نے حمزہ کا استعمال کیا۔ یہ پہلا اصول ہے کہ اگر کسی حرف پر زبر ہوگی تو اس کے بعد یہ نہیں بلکہ حمزہ آئے گا۔ اب نئے میں جو ہے وہ جیسے کہ بیان کر چکا ہوں کہ نئے میں نون پر زبر ہے اور گئے میں قاف پر۔ اب دوسرا اصول دیکھتے ہیں کہ اگر کسی حرف پر زیر ہے تو اس کے بعد جو ہے تلفظ کو ہم نے تلفظ کے تقاضے کے لحاظ سے ہم نے استعمال کرنا ہے حمزہ کا یا یہ کا، تو حمزہ جو ہے وہ نہیں آئے گا، بلکہ جو ہے وہ یہ آئے گا۔ اب اس کی مثال کیا ہے، مثلا لیے ہے، کیے ہے، دیے ہے، جیے ہے۔ اب ان سب میں زیر آ رہی ہے، لام کے نیچے، کاف کے نیچے، دال کے نیچے اور جیم کے نیچے۔ اوپر زبر آ رہی تھی تو ہم نے حمزہ کا استعمال کیا۔ اب زیر آ رہی ہے تو ہم یہ کا استعمال کریں گے، اور یہی جو الفاظ ہیں وہ درست ہوگا۔ اب ان سب الفاظ میں جو ہے وہ یہ سے پہلے والے جو حروف ہیں ان پر زیر ہے، لہذا اس کے بعد حمزہ لکھنا جو ہے وہ غلط ہے، اس کے بعد یہ لکھنا ضروری ہے، ورنہ املا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا اور تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ املا کا کام یہ ہے کہ وہ لفظ کے تلفظ کو صحیح طور پر ادا کرنے میں مدد کرے۔ اگر لیے ہیں تو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ آم کہاں سے لیے۔ اب لام چھوٹی یہ اور پھر بڑی یہ ہے، لیے، اور ہم اس کو اگر ہم اس کا تلفظ جو ہے وہ لام، حمزہ اور بڑی یہ کر دیں تو لئے بن جائے گا، تو جو سراسر غلط ہوگا تو اس کا ہم کہیں گے کہ یہ آم کہاں سے لائے، تو یہ تلفظ کے لحاظ سے بھی غلط ہو جائے گا۔ تو لہٰذا زیر ہوگی جس پہلے حرف پر، اگر ہم نے استعمال کرنا ہے حمزہ اور یہ کا تو یہاں پر یہ استعمال کریں گے تو لیے درست ہوگا۔ تو اس میں حمزہ کی وجہ سے جو لام پر زبر پڑا جائے گا تو یہ جو ہے وہ لئے بن جائے گا اگر ہم اس پر حمزہ لکھیں گے تو لہٰذا یہ جو اگر حمزہ لکھیں گے تو تلفظ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا،
اور اس کا مطلب جو ہے اور مطلب و مفہوم تلفظ اگر بدلے گا تو اس کا مطلب و مفہوم بھی بدل جائے گا۔ مختصراً یوں کہا جا سکتا ہے کہ جہاں یہ کی آواز واضح ہو وہاں حمزہ لگانا درست نہیں ہے۔ اب اسی طرح دیے ہیں، اب یہ حمزہ والا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ اب اس طرح دیے ہیں، اب یہ کے ساتھ تو کس نے دیے، اب یہاں پہ دیے، اب یہاں پہ زیر آ رہی ہے تو اگر ہم اس پر حمزہ لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ تو لہٰذا درست املاء کیا ہے، یہ کے ساتھ یہ ہے۔ اب کیے کس جیسے اچھے کام کیے، تو یہ اگر ہم لکھیں گے تو اچھے کام کئے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یہ کے ساتھ اس کی املاء درست ہے، لہذا اس کو یوں لکھا جائے۔ اب اسی طرح سیے ہے، کپڑے سیے، اب یہ سئے ہے تو یہ کیا ہے، غلط ہو جائے گا۔ اس طرح کیجئے، جیسے کام کیجئے، تو یہ اس پر حمزہ نہیں آئے گا بلکہ یہ کے ساتھ اسے لکھا جائے گا، یہ کے ساتھ درست ہوگا، حمزہ کے ساتھ یہ غلط ہوگا۔ اب اسی طرح آگے لیجئے، جیسے یہ سیب لیجئے، تو یہ لیجئے جو ہے حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ غلط ہوگا، یہ کے ساتھ درست ہوگا۔ اب جیسے دیجئے، یہ پانی دیجئے، تو یہ کے ساتھ درست ہوگا، حمزہ کے ساتھ غلط ہوگا۔ اب اس طرح چاہیے، اب یہ بھی جو ہے کیا چاہیے، تو یہ بھی جو کے ساتھ درست ہوگا، حمزہ کے ساتھ غلط ہوگا۔ تو جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جس حرف پر زیر ہوگی اور اس کے بعد حمزہ یا یہ لکھنا مقصود ہے تو وہاں پر حمزہ نہیں لکھا جائے گا بلکہ یہ لکھا جائے گا، درست یہ ہوگا۔ اب تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر حمزہ سے پہلے والا حرف جو ہے وہ اس پر الف ہے، اگر حمزہ سے پہلے ہم لکھ رہے ہیں، اس کے بعد اگر حمزہ لکھنا مقصود ہے تو لفظ جو ہے وہ الف ہے، تو وہاں پہ حمزہ کا استعمال ہی درست ہے۔ جیسے کہ آئیے، بتائیے، جائیے، لائیے، فرمائیے، سنائیے، یعنی کہ الف آ رہا ہے اور الف کے بعد ہم لکھ رہے ہیں حمزہ، تو یہ درست ہوگا۔ یہ اس کا تیسرا اصول ہے۔ اب اس کا چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر واو آ رہی ہے، جیسے کہ ہم نے حمزہ سے پہلے لکھنا ہے اور واو آ رہی ہے تو بھی حمزہ لکھنا ضروری ہے۔ حمزہ لکھنا کیا ہے، ضروری ہے، ورنہ لفظ تلفظ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، درست ادا نہیں ہو سکا۔ جیسے روئیے، دوئیے، کھوئیے، سوئیے وغیرہ۔ تو یہ 4 اصول تھے جن کو استعمال کر کے حمزہ کے لیے آپ اپنی املاء کو درست کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔